وہ زکات دے پیسے کھا گئے دس سے سانو کتے کیتے گئے نہیں. اس کو شرم نہیں آتی کہ ایک ہسپتال کو اٹیک کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم نواز شریف سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. پی ٹی آئی حکومتی ارکان کی عدالت کے باہر بھی سیاسی رساکشی جاری رہی. مصطفیٰ کدال کا رشوت العباد کو جواب. کراچی کی سیاست میں الزامات کی بوچھاڑ. کہانی ایک گاؤں کی جو قبضہ مافیا کے خلاف جدوجہد میں صحبتیں برداشت کر رہا ہے. اور فرما برداری ہو تو اس بچے جیسی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. اسلام آباد ہو، کراچی ہو یا امریکی شہر ویگس ہو، آج کا دن کچھ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کی طرح رہا. صبح امریکی صدارتی انتخابات کے بعد کے آخری اور تیسرے مباحثے میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک دوسرے پر زبانی حملے. پھر سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے معاملے پر نوٹس جاری کیے تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے ایک دوسرے پر تیر. اگر کل گورنر عشرت العباد نے مصطفیٰ کمال کو نفسیاتی مریض کہا تو آج کمال صاحب نے انہیں رشوت العباد کہہ ڈالا. سیاست میں ایسا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن سیاسی گرما گرمی سے ہٹ کر بھی آپ کو ایسی کہانی دکھائیں گے جس میں ایسا ہے کہ زمین انسانوں سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے. پاناما لیکس پر سپریم کورٹ نے نوٹسز جاری کر دی ہیں تمام فریقین کو، جس میں وزیر اعظم، ان کے خاندان کے کچھ ممبرز بھی ہیں، شامل ہیں. لیکن پہلے اس کے بعد سنتے ہیں کہ لوگوں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور ان سب لوگوں نے کیا کہا. قیادت نے کس قسم کی گرما گرم بحث جاری رہی. پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں ایک بہت اہم آج فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے کہ پرائم منسٹر کو طلب کر لیا. بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے پہلا قدم ہے. مجھے آج خوشی ہوئی کہ جب پارلیمنٹ نے اپنا رول ادا نہیں کیا تو شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا رول ادا کیا. میاں نواز شریف جو ہے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، نیشنل اسمبلی ہو، عدالت عظمیٰ ہو. ہر جگہ میاں نواز شریف ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے. احتساب سے ہم گھبراتے نہیں. اگر عدالت نے بھی ہمیں مایوس کیا، قوم کو مایوس کیا، تو پھر اس ملک میں جمہوریت بھی، آئین بھی، قانون بھی، ہر چیز خطرے سے دوچار ہوگا. اگر کوئی دھمکیاں دے گا جو دی جا رہی ہیں برابر، اور یہ کہے گا کہ دفاتر کو ہم سرکاری دفاتر کو بند کر دیں گے، اور پاکستان جو ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اس کے کیپٹل کو ہم لاک کر دیں گے، تو گورنمنٹ نے بھی ڈیسیژن نہیں کیا کہ کیسے موو کرنا ہے. کنسلٹیشن ہو رہی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو شرپسندی کرنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. جو ہم نتیجہ چاہ رہے ہیں وہ شاید اور جلدی آ جائے اگر انہوں نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی. یہ تو ہوئی سیاسی بیان بازی، لیکن قانونی نقطہ نظر کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور پر لائن پر موجود ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کا. نوٹسز جو جاری ہوئے ہیں فریقین کو، اس کا کیا مطلب ہے علی صاحب؟ جی امبر، جب آپ آرٹیکل 184(سی) کی کوئی پٹیشن دائر کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو اس کی 3 قسم کے فیصلے آ سکتے ہیں انیشل سٹیج پہ. پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ کورٹ سمجھے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور ادھر ہی ڈسمس کر دے. دوسری سٹیج ہے کہ کورٹ سمجھے نہیں، اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں، اس کیس میں کوئی ایسے قانونی نقطے ہیں کہ ہم دوسری سائڈ کو سننا چاہتے ہیں، کوئی جان ہے کیس میں. تو کورٹ اگر یہ سمجھے تو کورٹ نوٹس ایشو کرتا ہے. یہ بہت انیشل سٹیج ہوتی ہے جب نوٹس ایشو کیا جاتا ہے. کورٹ ایک پرائما فیشا، ہم ہماری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ پرائما فیشا، تو آن دا فیس آف اٹ ایک کورٹ کو لگائے کہ کیس اچھا ہے. اور تیسرا ڈگری یہ ہوتی ہے کہ کورٹ اتنا مضبوط کیس سمجھے کہ کوئی انٹرم آرڈر بھی پاس کر دے. اچھا، تو ابھی یہ جو ہوا ہے یہ ابھی سٹیج 2 کا کورٹ نے سمجھا ہے اس کیس کو، اور کورٹ نے کہا ہے کہ اس میں اتنی جان ہے کہ ہم جو بھی فریقین ہیں اس میں انکلوڈنگ نواز شریف صاحب، ان کو ہم سنیں. عمران خان صاحب کا یہ کہنا یا کسی اور شخص کا یہ کہنا کہ یہ پرائم منسٹر کو سمن کر لیا ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے. ایکچولی سمن کیا جاتا ہے اگر آپ کسی کنٹیمپٹ میں ہوں یا آپ کسی کرمنل کیس میں ہوں. جب آپ کو سول کیس میں نوٹس جاتا ہے تو آپ کسی وکیل کے ذریعے
پیش ہو جاتے ہیں. یہ صرف نوٹس ہوتا ہے کہ آئیں, آپ خود آ جائیں یا آپ اپنے وکیل کے تھرو آ کے اپنا موقف بیان کریں. تو ابھی یہ ہماری بڑی انیشل سٹیج ہے اور قبل از وقت آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ نواز شریف صاحب کے جو بھی وکیل ہوں گے وہ آ کے اپنی آبویسلی ڈیفینس دیں گے, اور وہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کیس میں انوالو ہو. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے, یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قانون ہی ایسا کوئی نہیں جس کے تحت انکوائری کمیشن بنائی جائے یا پہلے فیکٹ فائنڈنگ کی جائے. تو یہ ابھی بہت سارے مراحل ہیں, ابھی اتنا خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آف کورس یہ شکست نہیں سمجھی جا سکتی کیس کی, لیکن یہ کامیابی بھی نہیں سمجھی جا سکتی. ابھی تو ایک صرف نوٹس ایشو ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے لیکن سپریم کورٹ نے ان پٹیشنز کو جماعت اسلامی کی, پی ٹی آئی کو ڈسمس کیا تھا ایز فریولس. تو واٹ ہیپن ان بٹوین, کیا وجہ ہے کہ اب وہ ایکچولی کنفیوژن یہ ہے, تو میں آئی تھنک وہ کلیئر کرتا جاؤں کہ ہوا یہ تھا پہلے کہ پی ٹی آئی نے بھی اور جماعت اسلامی نے بھی پٹیشن فائل کی تھی اور وہ ابھی کورٹ تک پہنچی نہیں تھی. تو رجسٹرار جو سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں انہوں نے ہی اس کو فیصلہ کر دیا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں. اب قانون اور آئین کے تحت رجسٹرار کے پاس یہ حق نہیں, کیونکہ رجسٹرار کورٹ نہیں ہوتا, یہ صرف کورٹ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس میں کچھ جان ہے کہ نہیں. تو اس کے بعد یہ کیس انہوں نے اپیل کی رجسٹرار کے آرڈر کے خلاف, اور رجسٹرار کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا ہاں یہ آپ درست فرما رہے ہیں, رجسٹرار نے جو ڈسمس کیا یہ غلط ہے, یہ ہم سنیں گے. وہ اس کی آج جو پیشی ہوئی اس میں کورٹ نے جب دلائل سنے, اور جہاں تک مجھے پتا ہے یہ کوئی 4-5 منٹ کی بحث ہوئی, تو کورٹ نے کہا کہ جی ہمارے مطابق اس کیس کو ہم نے پڑھ لیا ہے اور اتنے اس میں فیکچوئل ایشوز ہیں اور اتنے قانونی معاملے ہیں کہ ہم اس کو دوسری سائڈ کو سننا چاہتے ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر نوٹس کر دیا. تو یہ ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے, جب بھی ہم تھوڑا سا اچھا کیس پیش کریں کورٹ میں تو کورٹ نوٹس کر دیتا ہے, اگر بہت ہی کمزور کیس ہو تو کورٹ پھر اس کو ڈسمس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر جیسے چیف جسٹس صاحب جو میڈیا کی اطلاعات ہے, چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسی سیاسی معاملے میں نہیں پڑیں گے, لیکن ظاہر ہے یہ کیس ہے تو بہت سیاسی. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ تو میں بھی بار بار کہتا ہوں, ہر اچھا وکیل یہ کہے گا کہ عدالت کا کام سیاست نہیں ہے اور کسی قسم کے پولیٹیکل ایشو یا پالیسی ایشو میں کورٹ کو نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ اس وقت جو پٹیشن فائل کی ہے جو میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق یہ انہوں نے پولیٹیکل ایشو نہیں بنایا, انہوں نے ایک بنیادی حق کا ایشو بنایا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ ہے اس پٹیشن میں کہ چونکہ پوری قوم کا حق ہے پتہ کرنا کہ کیا کوئی کرپشن تو نہیں کر رہے جو بھی ان پاور ہے گورنمنٹ, جو بھی حکومت چلا رہے ہیں, اسپیشلی پرائم منسٹر جیسی شخصیت, اگر کوئی کرپشن کر رہی ہے تو سپریم کورٹ کا یہ حق بنتا ہے اور ڈیوٹی ہے انفیکٹ کہ وہ تحقیقات کرے اس میں. یہ پٹیشن کا یہ پہلو انہوں نے ایک لیگل پہلو بنایا ہے, اور سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس کو لیگل اس میں پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے وہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں. اب آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ پولیٹیکل ایشوز نہیں ہونے چاہیے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ پھر ان دی اینڈ کیا ہوگا, چاہے ایک طرف کے ایک سائڈ کے فائدے کے لیے ہو یا دوسری طرف کے لیے ہو. دیکھیں فیصلہ کیا ہوگا یہ تو نہیں ابھی بتایا جا سکتا, لیکن کیا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. یہی کیا ہو سکتا ہے, ایک فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ سمجھے کہ جناب یہ چونکہ قانون نہیں کوئی ابھی تک پارلیمنٹ نے بنایا, تو ہم جب تک وہ قانون نہیں بنے گا ہم یہ تحقیقات نہیں کر سکتے جو پٹیشنر چاہتا ہے, اور وہ پٹیشن ڈسمس کر دے. دوسری طرف کورٹ یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہیں, اگر قانون نہیں بھی ہے تب بھی ہم اپنی از خود کمیشن بنا سکتے ہیں, جس طرح انہوں نے میمو گیٹ میں کمیشن بنائی تھی ایک بار. تو یہ دونوں طرف کا فیصلہ آ سکتا ہے, لیکن یہ فیصلہ نہیں آ سکتا کہ وہ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ہم کل عدم قرار دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب تک ٹرائل نہیں ہوگا, جب تک ایویڈنس نہیں آئے گا,
اور کوئی ایسا کورٹ فیصلہ نہیں کرے گا اس بیسس آف دیٹ ایویڈنس کہ کیا واقعی ہی کرپشن ہوئی ہے، تب تک سپریم کورٹ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ یہ پرائم منسٹر کل عدم قرار دے۔ قانونی نقطہ نظر پہ اس اہم کیس کے بارے میں ہمیں وضاحت دینے کا بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ لیکن اب جائیں گے بریک پہ، اور بریک کے بعد ہم چلیں گے کراچی، جہاں وہاں بھی کافی سیاسی الزام تراشی اور الزامات چل رہے ہیں، مگر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ کل گورنر عشرت العباد صاحب نے مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں کافی کچھ کہا، ان کو نفسیاتی مریض تک کہا اور ان پہ کافی الزامات بھی لگائے، اور آج مصطفیٰ کمال صاحب نے جواب بھی دیے۔ پہلے تو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو الطاف حسین پہلا ناصور، اور یہ دوسرا ناصور عشرت العباد، رشوت العباد۔ یہ رشوت العباد کو اپنے تمام گناہوں کے ساتھ چھپنے نہیں دیں گے، اندر نہیں جانے دیں گے۔ میں اپنے خلاف ان کے لگائے ہوئے الزامات پہ جی آئی ٹی بنوانے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ گورنر صاحب کراچی کی تمام انتظامیہ کو ڈیل کرتے تھے کہ 12 مئی کرنے والا وہی آدمی ہے۔ یہ کس جنگل کے قانون کے تحت رشوت العباد صاحب 14 سالوں سے ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا حلف لینے کے بعد 14 سالوں سے برٹش پاسپورٹ کے ساتھ گورنر ہاؤس سندھ میں بیٹھے ہوئے؟ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پہ اور ان کو اریسٹ کیا جائے، ڈول نیشنلٹی کے اوپر فوراً۔ تو ان کو فی الفور جو ہے وہ ان کی یہ انکوائری کی جائے کہ بھائی آئے تھے تو 1000 پاؤنڈ لے رہے تھے امداد، کھانے کے پیسے نہیں تھے، آج کیا ہیں؟ تو ان سے ان کی آمدنی کا ذریعہ معلوم کیا، کون سا کاروبار کیا ہے۔ الزامات کا تبادلہ۔ مزید وضاحت کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں پی ایس پی کے انفارمیشن سیکرٹری افتخار عالم صاحب۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر گورنر صاحب کا نام ڈالا جائے، اور پھر اب یہاں تک تیسرا روز ہے یہ سب کچھ چلتا رہا ہے۔ واٹ ہیپنڈ ان بٹوین؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس رشوت العباد کی جو سٹیٹمنٹس آئی تھیں کل ان کو کنڈیم کیا۔ بیسکلی اس آدمی نے اپنی تمام اس پریس کانفرنس میں 2 چیزیں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، دوسرا انہوں نے پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں تھا کہ ڈرانے کی کوشش کری۔ 12 مئی کے واقعے کا ذکر کیا، ثانیہ بلدیہ کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ چوکوں پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو پہلے تو اس نے خود ثابت کیا کہ جو الزامات ہیں یہ خود مجرم ہیں، تو اس کو کون لٹکائے گا؟ تو کیونکہ جزا 12 مئی کا واقعہ ہوا، ثانیہ بلدیہ کا واقعہ ہوا، نشتر پارک کا واقعہ ہوا، تو ان کے یہ 14 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ شخص ہر وقت گورنر کی سیٹ کے اوپر موجود رہا۔ 12 مئی کے واقعے میں بھی تمام میٹنگز جو تھیں وہ گورنر ہاؤس کے اندر ہی ہوتی تھیں، تو کہیں نہ کہیں کانسپریسی کے اندر یہ شامل ہی رہا، بقول اس کے کہ تمام آپریشن اس نے کرائے، 90 کا آپریشن اس نے کرایا، ساری چیزیں کرائیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ 12 مئی کا اتنا جو واقعہ جو گزرا ہے اس کے اندر یہ شامل نہ ہو اور اس کے علم میں نہ تھا، اور پھر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ آج ان کو 7-8 سال کے بعد یہ واقعے جو ہیں وہ یاد آ رہے ہیں۔ اور جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے کہ ای سی ایل میں نام ڈالنے کی، دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس اہم عہدے کے اوپر یہ شخص فائز ہے، گورنر کے عہدے کے اوپر گزشتہ 14 سال سے، تو یہ ڈوئل نیشنل ہے، پاکستانی نیشنل بھی ہے اور ساتھ میں برٹش نیشنل بھی ہے۔ جب آپ برٹش نیشنلٹی لیتے ہیں لیکن کس بنیاد پر ای سی ایل پہ ڈالیں گے؟ دیکھیں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ شخص ان تمام کانسپیریسیز میں شامل رہا ہے، اور پھر آپ کو اگر یاد ہو کہ 2 دفعہ یہ گورنرشپ چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے پریشر پڑتے رہے، انٹرنیشنل پریشر بھی آیا، اور پھر ان کو واپس جو ہے یہاں پہ گورنر کے عہدے کے اوپر فائز کیا گیا۔ تو ہماری ریزرویشنز یہ ہیں کہ اس اہم عہدے پہ فائز ہونے کے بعد یہاں سے انفارمیشن بھی جاتی ہوگی
چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ہو، تو یہ نہ ہو کہ ان واقعات میں جس میں یہ خود ملوث ہے، ان کی کانسپیریسیز کے اندر خود ملوث ہے، جب یہ جے آئی ٹیز کھلیں گی، انویسٹیگیشنز ہوں گی، تو یہ کہیں ملک چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ تو جس طرح بقیہ کیسز کا ہمیشہ ہوا کہ وہ پہ سرد خانے میں چلی گئیں، تو اس لیے اس کو اریسٹ کیا جائے، ای سی ایل میں نام ڈالا جائے اور انویسٹیگیشن کی جائے۔ افتخار صاحب، یہ تو ظاہر ہے پاک سرزمین پارٹی کے مطالبات ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہی کہنا ہے، اور اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بھی ہیں، کہ یہ تو ذاتی لڑائی ہے۔ نہیں دیکھیں، ذاتی لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو گورنر کے عہدے پہ فائز ہے نا، بقول ان کے کہ جب یہ گورنر آ گئے تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ دیا۔ چلیں بھائی، کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا، جب تم اتنے نیوٹرل تھے اور اتنے محب وطن تھے، تو جب یہ تمام واقعات ہوئے تو اس وقت انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ایکشن نہیں بھی لیتے تو کم سے کم ان چیزوں کو ایکسپوز تو کرتے۔ جب تم نے ایکسپوز نہیں کیا، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو کہیں نہ کہیں تو یہ بھی تو اس جرم کے اندر مرتکب ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر ان کی شمولیت ہے، جس کے ان کے پاس جوابات نہیں ہیں۔ ابھی بھی جتنی بھی باتیں مصطفیٰ کمال بھائی نے کریں، اس کا انہوں نے جواب کہیں پہ بھی نہیں دیا۔ الزامات پہ در الزامات تو لگائے، لیکن ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جو ان کے پاس ہیں ہی نہیں۔ اچھا، لیکن پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ اچانک سے گورنر سندھ جو ہے ان پر کیوں ٹوٹ پڑی ہے؟ کیوں چاہتی ہے کہ وہ اریسٹ ہوں، ای سی ایل پہ نام ڈالا جائے؟ یہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں، اچانک سے کوئی چیزیں نہیں ہوئیں۔ 3 مارچ کو جب مصطفیٰ کمال بھائی، انیس قائم خانی بھائی یہاں پر آئے، اور جن حالات کے اندر، اور ایک شخص الطاف حسین جس کو ایکسپوز کرنا تھا، قتل و غارت گری کا بازار یہاں پہ گرم تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کوئی الطاف حسین کے خلاف بولتا۔ تو اسی درمیان تقریباً مہینے 1.5 مہینے کا رومانس کا پیریڈ ان کا چلا، یہ رابطے میں رہتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ ہم نے تو کہا کہ صحیح ہے، یہ بڑے بنے، سب کچھ ہو، لیکن یہ اپنی فطرت سے مجبور تھے۔ یہ ان کی عادت ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے کہ یہ سازشیں کرتے ہیں۔ جب وہ سازشیں برداشت کی لمٹ سے باہر ہو گئیں اور یہ تمام چیزیں اسی طرح سے گراؤنڈ پہ دوبارہ سے آنے لگیں، تو مجبوراً جو ہے ہمیں پھر ان ساری باتوں کا جو ہے ذکر کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مصطفیٰ کمال بھائی اکثر جو ہے ذکر کرتے تھے دبئی میں میٹنگ کے حوالے سے رو کا، جس کے اندر رحمان ملک صاحب کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں خود بھی موجود تھا، انیس قائم خانی بھی تھے، اور دیگر 7 افراد تھے، لیکن انہوں نے نام نہیں لیے۔ آپ مجبور کیا انہوں نے کہ ان ساری چیزوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ یہ شخص خود بھی اس کے اندر موجود رہا، ان میٹنگز کے اندر موجود رہا، تو ان کے پاس کیا جوابات ہیں ان ساری چیزوں کے لیے، چاہے وہ 12 مئی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ سانحہ بلدیہ کے حوالے سے۔ کیوں سانحہ بلدیہ کے حوالے سے جو کمپنسیشن کی اماؤنٹ کے لیے جو مالکان تھے ان کی میٹنگیں یہ ارینج نہیں کراتے تھے؟ کیسے وہ ملک سے باہر گئے؟ تو ان تمام چیزوں میں اگر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی ان رکومات کے حوالے سے جو ان کی کمپنسیشن کی مد میں تھے، تو ان کے تانے بانے جو ہیں وہ گورنر ہاؤس سے ہی جا کے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اپنا بتانے کا افتخار صاحب۔ لیکن اب ہم جا رہے ہیں بریک پہ، اور بریک کے بعد ہم ایسے گاؤں چلیں گے جہاں زمین کی ملکیت پر ان کو رہائشیوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں کچی آبادیوں، گاؤں دیہاتوں کو گرا کر جدید رہائشی آبادیاں بنا کر بیچنا انتہائی منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ اس کاروبار میں متعدد ریل اسٹیٹ کمپنیوں نے ملک کے بڑے شہروں میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں، لیکن ایک گاؤں ایسا بھی ہے جو آج بھی اس کاروبار کے خلاف جدوجہد کی علامت بن کر کھڑا ہے، اور بدلے میں اس کے مکینوں کو مشکلات برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ دیکھیے خرم شہزاد کی یہ خصوصی رپورٹ۔ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے فیز 5 اور 6 کے عین مرکز میں واقع یہ گاؤں ڈھوک ماہی نواب ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے قیام کے لیے اس گاؤں کے بہت سے مکینوں سے زمین یا تو اونے پونے داموں حاصل کی گئی، یا ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ وہ خود ہی یہ زمین ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زمیناں بھائی جی کوڑیاں نے پار لئیاں ہیں نا، سمجھو قبضے کر کے لئیاں نے، زبردستی لئیاں نے ساڑے گلوں، نجائز قبضے کیتے نے، پرچے پہلے کرائے نے، قبضے بعد ہی ساڑے زمیناں تے کر لے نا، بشینہ پھیر دیتیاں نے، ایک پرا کو لے چواں پران دیا جی قبضہ کر لیا اس سے۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی اپنی زمینیں اور مکانات بحریہ ٹاؤن کے حوالے کرنے سے انکاری ہیں، جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے 2 گاؤں کے راستے بند کر رکھے ہیں۔
ایک سیمنٹ کی بوری یا ایک اینٹ بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ ہم اپنے گھروں کی تھوڑی بہت جو مرمت کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یہ نہ کر سکیں تاکہ ان کے گھر گر جائیں اور یہ یہاں سے چلے جائیں اور یہ ہمیں یا بیچ دیں یا فری دے دیں یا یہ یہاں سے جائیں گے تو ہمیں پیچھے سے قبضہ کر لیں گے. راستوں کی بندش کی وجہ سے گاؤں کے مکینوں کو مریضوں کو ہسپتال لے جانے اور آمد و رفت کے لیے بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حالے ساڑا گاؤں نہ رستہ کسی صورت بند نہیں ہو سکنا کیونکہ پاکستان بننے تو پہلے نہ رستہ ہے. جب جی چاہے کسی نے بند کر دینا جب جی چاہے کھول دیں. 2 سال ہو گیا تقریباً یہ راستہ جڑا یہ ساڑا بند ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے رہائشی سیکٹر نے جدت اور سہولت کو رواج دیا ہے اور لوگوں کو بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن غریبوں کی زمینوں کو غلط ہتھ کنڈوں سے ہتھیا کر امیروں کو محلات بنا کر مہنگے داموں بیچنا انتہائی غلط روش ہے اور غریبوں کے بنیادی حقوق چھیننے کے مترادف ہے. کیمرہ مین شبیر احمد کے ساتھ پروگرام نیوز وائز کے لیے خرم شہزاد، اسلام آباد. حکومت کا اس پر کیا موقف ہے؟ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق فضل چودھری صاحب جو منسٹر ہیں کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے. طارق صاحب، یہ لوئی بھیر کے قریب جو گاؤں ہے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے ایک بڑی کیا کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ اور اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے، لیکن ان کو مشکلات کا بہت سامنا ہے، تو آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جس آبادی کی آپ بات کر رہی ہیں ڈوک مائی نواب، یہ بہت پرانی آبادی ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں خود یہاں پہ گیا بھی ہوں اور اس وقت ان کا راستہ بند نہیں تھا. میرے یہ حلقے کی آبادی ہے، میرے بہت اچھے یہاں پہ عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں جو یہاں پہ رہائش پذیر بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ نہ تو ایسے ہیں کہ جو باہر سے آ کے بیٹھے ہیں، نہ ان لوگوں نے کوئی یہاں پہ قبضہ کیا ہے، بلکہ یہ زمینیں جہاں پہ ان کے گھر ہیں اور اس کے گرد و نواح میں بھی جو زمینیں ہیں یہ ان کے آباء و اجداد کی تھیں، ان کے دادا پردادا اور کئی نسلوں سے یہ لوگ یہاں پہ آباد ہیں. اگر ان کی اکثریت زمینیں بحریہ ٹاؤن کے قبضے میں آ گئیں یا انہوں نے خرید لیں، جو بھی کیا وہ تو آپ کو وہ بتا بھی رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ ہمیں جو ہماری پرانی آبادی ہے اس کو وہاں پہ قائم رہنے دیا جائے اور وہ بحریہ ٹاؤن نے اگر چھوڑ دی تو اس کے بعد ان کا راستہ بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اخلاقی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، بالکل غیر پیشہ ورانہ ہے. اتنی بڑی سوسائٹی جس میں ہزاروں کے حساب سے گھر ہیں، اگر چند گھر جو اس کے مرکز میں ہیں اگر ان کو راستے کی رسائی ہو تو یہ بحریہ ٹاؤن کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اگر اپنے مریضوں کو بر وقت ہسپتال پہنچا سکیں، اگر راستہ ہوگا، بچے بر وقت اسکول جا سکیں گے، بر وقت اپنا خواتین اگر اپنا کوئی اشیاء خود و نوش لینے کے لیے کہیں مارکیٹ جائیں گی، باہر جائیں گی تو وہ انہیں سہولت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. تو طارق صاحب، آپ کا حلقہ بھی ہے، ان لوگوں کو جائز ان کی مشکلات بھی ہیں، ہراساں بھی کیا جا رہا ہے ان کے بقول، تو آپ ان کی کیسے مدد کر سکیں گے یا کریں گے؟ میں بالکل ان کی مدد کروں گا جی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے ان سے ذاتی تعلقات بھی ہیں. میرے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کا راستہ مکمل بند کر دیا گیا ہے. میں خود جاتا رہا ہوں اس ڈوک مائی نواب میں، اور الیکشن کے دنوں میں بھی گیا ہوں، بعد میں بھی گیا ہوں، لیکن اس وقت شاید اتنی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. لیکن میں ان سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ، اور میں بالکل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن جو وسائل ہمارے پاس ہیں ہم بروئے کار لائیں گے کہ یہ ایک مختصر سی آبادی جو چاروں طرف سے گھر چکی ہے، اب اس کی کو پھیلنے کی یا وہاں پہ کوئی نئی آبادی کے بھی کوئی امکانات نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی نئے لوگ آ کے آباد ہو جائیں گے. تو یہ وہی آبادی ہے جو پرانی آبادی ہے. میں یہ کہوں گا کہ سالہ سال ہو گئے ہیں آباء و اجداد کے زمانے سے. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کا یہ جائز حق ہے، انشاءاللہ ان کا حق ان کو دلائیں گے. اچھا، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کافی کہا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے، ہمارے رپورٹر بھی گئے تھے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس طرح سے کوشش کی جاتی ہے قبضہ کرنے کی یا لوگوں کی زمین لینے کی، تو اس کے خلاف کوئی ایکشن، کوئی قانون، کوئی رد عمل؟ دیکھیں، جو چیزیں تو نوٹس میں آتی رہتی ہیں اس کے مطابق ان کیسز کے اوپر کارروائی ہوتی رہتی ہے. بعض کیسز نوٹس میں بھی نہیں آتے اور بعض جگہ پہ میں یہ کہوں گا کہ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. یقیناً لوگ اتنے وسائل نہیں رکھتے کہ اس طرح کی جو آپ یہ کہیں کہ زیادتیاں ہوں یا کسی کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوں. جیسا میں نے کہا کہ جو کیس نوٹس میں آ گئے ان کی حد تک تو مینج ہوتا ہے، لیکن
हर जगह के ऊपर मैं ये कहूँ कि 100% इन तमाम ऐसे अनासर का जो न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि हर जगह के ऊपर ताकत के बलबूते पे किसी की ज़मीन पे कब्जा करें, वो अनासर बिल्कुल मौजूद हैं और उनकी सरकोबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बदकिस्मती से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर रहा है उसमें इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामाबाद में ये वाक़यात ज़्यादा देखने में आए हैं। हमारे दौर में अल्लाह ताला के अब जो है जी तारिक साहब अब है, अब आपकी हुकूमत है और बल्कि कई कुछ सालों से है, तो अब आप क्या करेंगे, क्या कार्रवाई होगी? मैं कर रहा था कि इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला जो निसार अली खान साहब ने इस वक्त इस इशू के ऊपर बहुत सख्ती की हुई है। इस्लामाबाद की तमाम इंतजामिया को उन्होंने सख्ती से हिदायत की हुई है कि किसी की ज़मीन पे कब्जा ना हो सके और कोई भी अगर नोटिस में लाई जाती है ये बात, खा वो थाने की हद तक हो, उस पर मौसर कार्रवाई होती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और कई ऐसे केसेज हैं जो मैं खुद समझता हूँ कि बराह रास्त वज़ीर दाखिला के नोटिस में लाए गए और उन्होंने उस पर भी एक्शन लिया। कई जगह उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके देखें इसको और इन लोगों की दाद रसी होनी चाहिए। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनकी ज़ेर निगरानी बहुत हालात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, अंडर कंट्रोल हैं। तो तारिक साहब फिर अब कितने दिनों बाद आपसे अब फॉलो अप लें, देखें कि अगर इस पर कार्रवाई हुई या कोई एक्शन लिया गया या नहीं? जी इसमें कोई 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। यहाँ पे जो इंतजामिया है उससे रब्ता किया जाएगा, इन लोगों से रब्ता किया जाएगा और मैं बिल्कुल इंशाल्लाह हम इस बात को इंश्योर करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी इन लोगों का हक है कि इन्हें रास्ता दिया जाए और इन्हें रसाई दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, और फिर हम आपसे ही पूछेंगे कि इस पे कार्रवाई हुई या नहीं 3-4 हफ्ते बाद। शुक्रिया आपका। यहाँ मैं बताती चलूँ कि बहरिया टाउन से भी हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी, बहुत बार उनको कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की, ना ऑन द रिकॉर्ड हमसे बात करने को तैयार थे। हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं जो हमारे नामा निगार हैं, जो वहाँ गए थे, लोगों की मुश्किलात बताई थी। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं कि इस तरह से जो ये कब्ज़े, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना, ज़मीन पर कब्ज़ा करना, ये कुछ आम है ज़्यादा? वहाँ क्या लोकेशन है? अंबर, ये अभी जो लोगों के, गरीब लोगों की ज़मीनों को औने पौने दामों लेके या उनको उनसे मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके, थाना कचहरी का इस्तेमाल करके उनसे ज़मीनें छीन के उनको अमीरों को महंगे दामों बेचना, ये इस वक्त पाकिस्तान की मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। इतनी शायद हमारी टेक्सटाइल का बिज़नेस भी नहीं होगा और वो नहीं होगा जितना इस वक्त ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। और इसमें ये तो एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग बेचारे पैसे अपनी जमा पूंजी करके कहीं पे कोई फाइल ख़रीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं और उनको प्लाट नहीं मिलता, वो एक अलग स्टोरी है, उस पर कभी काम करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली इस गाँव के मुतालिक ये एक तारीख़ी गाँव है, सदियों पुराना गाँव है, रावलपिंडी का, इस्लामाबाद का। जैसे तारिक साहब ने कहा कि आबाओ इजाज़ से लोग वहाँ रह रहे हैं और उनको अचानक से एक सोसाइटी उभरती है और उनको कहती है कि हम आपसे ये ज़मीन इतने में ख़रीदते हैं। वो ज़मीन नहीं बेचना चाहते और मुझे वहाँ पे लोगों ने बताया है कि वो अगर ज़मीन नहीं बेचना चाहते, वो थाने में जाते हैं उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करने के लिए, तो ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे FIR दर्ज होती है और पुलिस बजाय उनको कहने के, उनकी मदद करने के, उनको कहती है भाई अगर आपने उन लोगों के साथ ताउन करना है तो ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ ये FIR दर्ज है, हम इसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और आपने जैसे अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि अब ये गांव है जो हर तरफ से घिरा हुआ है बहरिया टाउन की सोसाइटी से, फेज़ 5 और 6 से, वहाँ उनके पास बिजली भी है, गैस भी है, रास्ते भी हैं, बहुत लग्जरीज़ हैं, लेकिन इनके पास इनका रोका गया है। इनका रास्ता 2 साल से बंद है। 2 साल हो गए। 2 साल से बंद है और पहले भी कोई खुला नहीं था, मतलब पक्की सड़कें हैं बहरिया टाउन में, डबल रोड्स हैं, 20 फुट 40 फुट चौड़ी शाहराहें हैं वहाँ पे, लेकिन इस गांव की गली जो है वो आज भी 10-12 फुट से ज़्यादा नहीं है और वो भी एक जगह जाके बंद हो जाती है, उनको पहाड़ी से नीचे उतरना, कच्ची पगडंडी से उतरना। ये तो बहरिया टाउन की तो जिम्मेदारी नहीं है इनके लिए पक्की सड़कें बनाना। बहरिया टाउन की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर आप एक गांव को चारों तरफ से घेर लेंगे और उसको थोड़ा सा रास्ता दे देंगे तो मेरा ख्याल है ये आपकी एक इंसानी हमदर्दी के तहत भी आपको ऐसा करना चाहिए और वैसे भी आपको ऐसा करना चाहिए कि आपने उस गांव के लोगों से उनकी ज़मीनें ली हैं, ये उनकी ज़मीनें हैं, ये उनकी खेती बाड़ी की ज़मीनें थी, उनकी जायदादें हैं जो कहीं ज़्यादा मालियत की होंगी, शायद उनसे कम पैसों में ली गई होंगी। लेकिन पूरे बहरिया टाउन में गैस है, उनके पास गैस नहीं है। पूरा बहरिया टाउन में लोग साफ़ पानी फ़िल्टर का पीते हैं,
لیکن اس گاؤں کے لوگوں پہ یہ پابندی ہے ڈوکمائی نواب پہ کہ اگر وہ وہاں جائیں تو فلٹر کا پانی ہمیں یہ جو نظر آتا ہے نا غریب اور امیر میں جو فرق نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ رہتے ہیں، ہم کس طرح سے رہتے ہیں اور کس طرح سے ان کی مدد نہیں کرتی، اس کی عکاسی بھی کرتا ہے. بہت بہت شکریہ خرم ہم سے بات کرنے کا. اب جائیں گے بریک کے، اور بریک کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ ہلری کلنٹن، آخری ڈیبیٹ. ویلکم بیک ٹو دا شو. تیسری اور آخری امریکی صدارتی بحث. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آخری موقع تھا کہ وہ امریکی عوام کو انتخابات سے پہلے یہ ثابت کر سکیں کہ وہ ہلری کے مقابلے میں بہتر امیدوار ہیں. ٹرمپ آئے تو تھے اپنے خواتین کے خلاف متنازع بیانات اور اسکینڈل کو غلط ثابت کرنے، لیکن آ گئے ناقدین کی لپیٹ میں اپنے امریکی انتخابات کی شفافیت کو لے کر متنازع بیان کی وجہ سے. تفصیل اس رپورٹ میں. I welcome you to the third and final of the 2016 presidential debates between Secretary of State Hillary Clinton and Donald J. Trump. تیسری اور آخری امریکی صدارتی بحث کا پہلا راؤنڈ شاید اب تک کا وہ پہلا موقع تھا جب دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے پر ذاتی حملوں سے اجتناب کیا اور امریکی عوام کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنی پالیسی پر جامع دلائل پیش کیے. لیکن توقعات کے برعکس اس بحث میں ذاتی حملوں کی شروعات ہلری کی طرف سے ہوئی جب انہوں نے اپنی ای میل اسکینڈل پر توجہ ہٹانے کے لیے ٹرمپ کو روز نواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ پوٹن ٹرمپ کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب کر سکیں. بس پھر ٹرمپ بھی پیچھے نہ رہے اور انہوں نے ہلری پر اچھی عورت نہ ہونے کا الزام تو لگایا ہی، لیکن بحث کے میزبان کے اصرار کے باوجود یہ بات کہنے سے انکار کر دیا کہ وہ آنے والے انتخابات کے نتائج خوش دلی سے قبول کریں گے. Sir, that you will absolutely accept the result of this election. I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. امریکی جمہوری تاریخ میں آج تک کسی امیدوار نے صدارتی انتخابات کے نتائج کو چیلنج نہیں کیا. یہ تو تھی امریکی صدارتی بحث اور اس پہ آگے ظاہر ہے الیکشنز ہونے والے، لیکن اب کچھ اور موضوع پر چلتے ہیں. بچے جب بھی کچھ نیا کرنا سیکھتے ہیں تو بڑوں کی بات پر خاص توجہ دیتے ہیں. ایسا ہی کیا اس معصوم بچے نے جب اسے بیس بال کو ہٹ کرنے کو کہا گیا. دیکھیے یہ ویڈیو. Ready, set, swing it. There it is. Hey, remember, keep your eye on the ball. Try it again. Try it again. Eye on the ball. Swing it. Eye on the ball. Yep. Go. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. اگر آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج حاضر ہے، ٹویٹر ہینڈل بھی موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ڈان نیوز مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے.